السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفظ دستور ہند اور مدارس اسلامیہ کے عنوان سے ہو رہے اس پروگرام میں دارالعلوم دعوت الفلاح حیدرآباد کے لیے اب ہم روانہ ہو رہے ہیں۔ ایک دن کا سفر ہے اور ہمارے ساتھ مولانا عبید اللہ خان اعظمی صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ، جو نائب ہیں مسلم پرسنل لا بورڈ کے، اور اس وقت ہم لوگ اب حیدرآباد پہنچ گئے ہیں، پروگرام بھی چالو ہو روشنی گیا ہے۔ چمک اٹھی روش روش، مگر لہو کے داغ بھی ابھر گئے۔ یہ کیا ہوا، انہیں چھپاؤں کس طرح؟ نقاب ڈھونڈتا ہوں میں، جنہیں سحر نگل گئی۔ وہ خواب ڈھونڈتا ہوں میں، کہاں گئی وہ نیند کی شراب ڈھونڈتا ہوں میں۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج دارالعلوم دعوت الفلاح گولڈن سٹی حیدرآباد کا یہ عظیم الشان اجلاس اور ماشاءاللہ پروگرام میں مجھے بھی بات کرنے کا موقع ملا، اور یہ پروگرام کی کچھ جھلکیاں ہیں۔ بہت ہی شاندار پروگرام تھا اور بہت ہی اچھا مجمع تھا۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا آخری خطاب ہوا۔ تقریباً 11 بچوں نے حفظ قرآن کمپلیٹ کیا تھا، جن کا اعزاز ہوا۔ ایک بچے نے صرف 6 مہینے 12 دن میں قرآن پاک مکمل کیا تھا۔ اس طرح سے اب پروگرام سے ہم فارغ ہو گئے، اور اس کے بعد اب ہم نکلے حیدرآباد کا وہ ایریا دیکھنے کے لیے جو پورے ورلڈ میں مشہور ہے، یعنی ہم جا رہے ہیں چار مینار کی طرف۔ اور یہ حیدرآباد کا بہت مشہور تالاب ہے، اور بہت سے کنسٹرکشن جو ہیں اس تالاب کو جو ہے پارٹ کر کیے گئے ہیں، اور موسیٰ ندی بھی آگے ہے۔ چار مینار جو 1591 عیسوی میں تعمیر کیا گیا تھا، اس ایریے میں ہم جا رہے ہیں۔ اور یہ بریج ہے، یہ حیدرآباد شہر کی دوسری بڑی بریج ہے، جو ابھی جلد ہی جس کا آغاز ہوا ہے۔ غالباً پچھلے ہفتے ہی تلنگانہ کے سی ایم اور AIMIM کے چیف اسد الدین اویسی صاحب بھی، اور تلنگانہ کے سی ایم ریونت ریڈی صاحب نے ابھی ایک ہفتہ پہلے ہی اس بریج کا آغاز کیا ہے۔ اور ہم جا رہے ہیں، آپ دیکھیں گے یہ زو ہے اس ایریے میں، اور یہ کانوینٹ اسکول ہے، اور آگے یہ چوراہے پہ ہم لوگ آ گئے ہیں۔ جو دوسری جانب ندی ہے اس کو موسیٰ ندی کہتے ہیں، اور اس طرح سے ہم لوگ اب آگے کی طرف جا رہے ہیں۔ آگے آپ کو یہاں کا ہائی کورٹ دکھے گا، اور ہائی کورٹ کی جانب سے ہوتے ہوئے ہم لوگ آگے بڑھیں گے۔ بہت ہی شاندار یہ سفر ہے۔ مولانا شاہنواز صاحب ڈرائیو کر رہے ہیں، شاندار رائڈنگ کرتے ہیں۔ اور اب ہم لوگ آ گئے ہیں ہائی کورٹ کے پریسر کے بالکل سامنے۔ اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ تلنگانہ میں یہاں پر جو بورڈ وغیرہ لگے ہوئے ہیں، وہ بورڈ تلنگانہ میں اردو میں بھی لکھا ہے۔ ایک تو وہاں کی تیلگو بھاشا ہے، دوسرے انگلش ہے، اور تیسرے اردو بھی ہے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اور اس سائیڈ میں یہ ندی ہے، موسیٰ ندی، جو اب صفائی کرنے کے لیے اس کے لوگ کر رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیں اس کے دوسرے سائیڈ میں یہ یہاں کا ہائی کورٹ ہے۔ ہائی کورٹ میں ایک خصوصی چیز یہ ہے کہ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اس کے بالکل فرنٹ پر بڑے لیول میں لکھا ہوا ہے کہ عثمانیہ عدالت عالیہ۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک اسٹیٹ کے ہائی کورٹ کے فرنٹ گیٹ پر اس وقت جب نفرت بالکل عام ہے، اس وقت بھی عدالت پہ اردو میں عثمانیہ عدالت العالیہ لکھا ہوا ہے۔ اب ہم لوگ موسیٰ ندی کے پل سے کراس کر کے چار مینار کی طرف جا رہے ہیں۔ چار مینار ایک بہت تاریخی جگہ ہے۔ تاریخ میں جو ہے 400 سے زیادہ عرصے سے اس کی اونچی منزل پر ایک مسجد کا وجود بھی شامل ہے۔ چار مینار جو ہے وہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے موقع پر یہاں بہت بھیڑ ہوتی ہے، لیکن آج ہم لوگ جا رہے ہیں نا، تو یہاں پر بہت بھیڑ ہے، بہت رش ہے، اور یہاں سے جام شروع ہو گیا ہے، اور کافی دقتیں آ رہی ہیں۔ ہم 7-8 منٹ میں یہاں تک پہنچ گئے ہیں، لیکن یہ جو کراؤڈ ہے، یہ جو بھیڑ ہے جو چار مینار کی طرف جا رہی ہے، آج سنڈے کا دن ہے، اس وجہ سے مزید بھیڑ ہے، تو ہمیں بہت وقت لگ رہا ہے۔
اور یہ مارکیٹ بہت ویزی مارکیٹ ہے. جیسے ممبئی میں محمد علی روڈ کی جو مارکیٹ ہے، نل بازار ایریے کی جو مارکیٹ ہے، اور 29ویں اور رمضان کے 29ویں کو یا چاند رات کو جس انداز میں بھیڑ ہوتی ہے، اس طریقے کی بھیڑ یہاں دیکھنے کو ملے گی. ابھی آگے ہم لوگ راستے میں ہیں، اور اب ہم دیکھیے وہ گنبد دکھا رہا ہے جہاں سے ہم انٹر ہوں گے. ہم اپنی بائک ابھی پارکنگ میں کھڑی کریں گے، اور اب پیدل جائیں گے ہم اس ایریے میں، اور وہاں سے ہم انٹر ہوں گے. اور تھوڑی دیر میں چار مینار، 4 ستونوں والا یہ مینار آپ حضرات کو دکھے گا. یہاں پر دیکھیے، یہاں 4 مینار والے ایریے میں ہم لوگ ہیں. بہت زیادہ رش ہے، بہت زیادہ بھیڑ ہے. بس میں ممبئی سے حیدرآباد کے پورے سفر میں اتنا نہیں تھکا تھا جتنا یہاں. تو یہاں کراؤڈ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ بہت زیادہ تھک گئے ہیں، اور بائک پر بیٹھے بیٹھے حالت خراب ہو گئی. اب پیدل ہم لوگ اندر کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ 4 مینار آپ دیکھ سکتے ہیں. 4 مینار بہت مشہور ہے، انٹرنیشنل لیول کا ہے. اور اس کی ایک اور اہمیت ہے کہ اس کے اوپر جب 4 مینار کے اوپر چڑھ کر ہم لاڈ بازار کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں پر کافی دور گولکنڈ جو قلعہ ہے وہ بھی یہاں سے دکھتا ہے، بالکل صاف دکھتا ہے. اور جو لاڈ بازار ہے یہ چوڑیوں کی بازار ہے، بہت مشہور بازار ہے. تو یہاں پر یہ تاریخی جگہ دیکھنے کے ساتھ ساتھ لوگ مارکیٹنگ کرنے کے لیے بھی جوک در جوک آتے ہیں، چونکہ تلنگانہ سرکار نے عورتوں کے لیے فری بس سیوا کی ہے، اس لیے عورتیں بازار میں پوچھنا ہی نہیں ہے کتنی ہیں. اور اس کے اوپر مینار کے اوپر جو 4 مینار ہے اس کے اوپر مسجد بھی ہے. اور آگے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے مکہ مسجد. مکہ مسجد بھی یہاں کی بہت قدیم اور مشہور مسجد ہے. اب ہم مکہ مسجد میں جا رہے ہیں. یہ 4 مینار اور مکہ مسجد یہ دونوں چیزیں کافی مشہور ہیں یہاں پر. مکہ مسجد جو ہے یہ بھارت کی ریاست تلنگانہ کا دارالحکومت یعنی جو شہر ہے حیدرآباد، اس کی ایک عظیم مسجد ہے. یہ مسجد پرانے شہر میں واقع ہے جہاں اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں. اور اس کے اطراف و اکناف میں 4 مینار ہے جو ابھی میں نے آپ حضرات کو دکھایا ہے. اس مسجد کی تعمیر میں جو اینٹیں استعمال کی گئی ہیں وہ مکہ شہر سے آئی تھی، اسی لیے اس کا نام مکہ مسجد ہے. اور اس مسجد کی ایک اور تاریخ ہے جو بم بلاسٹ ہوا تھا یہاں پر جس کی وجہ سے مشہور ہوئی تھی. اور اس طریقے سے اب ہم کافی تیزی سے، ہمارے چونکہ فلائٹ تھی اور ہمیں فوراً واپس بھی آنا تھا، 9:40 کی فلائٹ تھی. ہم اپنے 8 نمبر گیٹ پر آ چکے ہیں، اور 8 نمبر گیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس طریقے سے اب ہم واپس جا رہے ہیں، ایئرپورٹ آ چکے ہیں، اور ہم ممبئی کے لیے واپس جا رہے ہیں. حیدرآباد کا یہ سفر بہت شاندار رہا، اور ہم اس طرح سے اب فلائٹ میں بیٹھ چکے ہیں، اور کچھ ہی دیر میں ہماری فلائٹ رن وے پہ آ گئی ہے، اور اب ہم اوپر چلے گئے ہیں، یعنی اب ہم ممبئی کے لیے روانہ ہو چکے ہیں. جزاک اللہ.